آیت نمبر 6 ہے سورہ نور کی۔ والذین، اور وہ لوگ، یرمونا، جو تہمت لگاتے ہیں یا الزام لگاتے ہیں، ازواجہم، اپنی بیویوں پر، ولم، اور نہیں، یکن، ہے، لہم، ان کے پاس، شہداء، گواہ، الا، مگر، انفسہم، ان کے اپنے نفس، یعنی بذات خود گواہ ہیں، دیکھا انہوں نے ہے لیکن کوئی اور گواہ ان کے پاس نہیں ہے۔ فشہادۃ، پس گواہی ہوگی، احدہم، ان کے اوپر، ان کے، احدہم، ان میں سے ایک پر، ہم، ان میں سے، احدی، ایک، یعنی ان دونوں میں سے ہر ایک پر، آگے سمجھیں لفظ کو، فشہادۃ احدہم، ان میں سے ہر ایک پر گواہی ہوگی، یعنی بیوی کے پر بھی خاوند پر بھی، اربع، چار، شہادات، گواہیاں، یعنی چار گواہیاں ان دونوں میں سے ہر ایک پر ہوں گی، باللہ، اللہ کی، مطلب ہے کہ چار چار قسمیں اٹھائیں گے۔ اسے لعان، میں نے کہا تھا نا آگے لعان والا مسئلہ آ رہا ہے، لعان، لام عین الف آ نون، لعان ہوتا ہے ایک دوسرے پر لعنت کرنا۔ سادہ لفظوں میں پہلے سمجھ لیں کہ خاوند اور بیوی اگر ایک دوسرے پہ شک کرتے ہوں کہ میری بیوی غلط ہے یا میرا خاوند غلط ہے، میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی یا میں اس کو اپنے پاس نہیں رکھنا چاہتا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا یہ غلط کام کرتی ہے اور وہ مانتی بھی نہیں یا وہ مانتا بھی نہیں، ٹھیک ہے، تو اس نے دیکھا بھی ہو، رہنا بھی نہیں چاہتے، تو پھر لعان ہوگا، یعنی پانچ قسمیں اٹھائی جائیں گے، بھی اس کی تفصیل آئے گی دیکھنا۔ فشہادۃ احدہم، ان میں سے ہر ایک پر گواہی ہوگی، اربع شہادات، چار گواہیاں، باللہ، اللہ کے ساتھ، یعنی اللہ کے نام کے ساتھ قسم اٹھائیں گی کہ اللہ کی قسم میں نے اس طرح نہیں کیا۔ عورت کہے گی اللہ کی قسم اس نے اس طرح کیا، یا مرد کہے گا اللہ کی قسم نے اس کو دیکھا ہے اس نے یہ کام کیا ہے، عورت قسم اٹھائے کہ میں نے یہ کام نہیں کیا۔ انہ، بے شک وہ، یعنی جو مرد پہلے گواہی دے گا، خاوند کہے گا، چار قسمیں اٹھائے گا اللہ کی کہ اللہ کی قسم میں نے اس کو دیکھا ہے، ایک ایک سانس میں نہیں، سب کے سامنے ایک مرتبہ قسم اٹھائے گا کہ اللہ کی قسم میں نے اس کو دیکھا ہے، پھر اٹھائے گا اللہ کی قسم، یعنی چار مرتبہ الگ الگ وہ کہے گا، چار قسمیں اٹھائے گا۔ انہ، تو بے شک وہ ہوگا، لمن الصادقین، سچوں میں سے، یعنی قسم اٹھا کے اس کا شمار سچوں میں سے ہو جائے گا، وہ جھوٹا ہو جائے گا دوسرا۔ والخامسۃ، وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، کہ بے شک وہ سچوں میں سے ہے، یعنی وہ سچ کہہ رہا ہے، وہ سچ کہہ رہا ہے، چار قسمیں اٹھائے گا۔ والخامسۃ، اور پانچویں قسم اٹھائے گا، انا، بے شک، لعنت اللہ، اللہ کی لعنت ہو، لعنت اللہ، اللہ کی لعنت ہو، علیہ، اس پر، ان کانا، اگر وہ ہے، علیہ، اس پر، یعنی اپنے اوپر وہ کہے گا، علیہ، حاضمیر مذکر کی ہے، وہ پانچویں مرتبہ قسم اٹھائے گا کہ اللہ کی لعنت ہو، یعنی میرے اوپر کہے گا، ان کانا، اگر وہ ہے، من الکاذبین، جھوٹوں میں سے، اگر میں جھوٹ بولوں تو اللہ کی لعنت ہو میرے اوپر۔ چار قسمیں اٹھائے گا تصدیق کے لیے کہ میں سچا ہوں، صحیح کہہ رہا ہوں، اس نے یہ کام کیا ہے، پانچویں قسم ہے وہ اپنے اوپر لعنت کرے گا، اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو اللہ کی مجھ پر لعنت ہوگی۔ وَيَدْرَأُ، اور ہٹ جائے گا، عنہا، اس سے، العذاب، سزا، یعنی جب یہ پانچ قسمیں ہو جائیں گی نا تو پھر اس کو رجم نہیں کیا جائے گا، عورت، اس کو لوگوں کے سامنے سزا نہیں دی جائے گی۔ جو تہمت لگائی، زنا کی تہمت لگائی جا رہی تھی نا، شادی شدہ اس کی بیوی تھی، زنا کی تہمت سے تو اس کو رجم کرنا چاہیے تھا، اب اس نے پانچ قسمیں اٹھا دی، لعان ہو گیا ہے، یدرؤ عنہا العذاب، اس سے سزا ہٹ جائے گی، اس کو رجم نہیں کیا جائے گا۔ ہوگا کیا؟ ان تشہد، یہ کہ وہ عورت گواہی دے گی، اربع شہادات، چار گواہیاں، جس طرح مرد نے کہا تھا نا کہ اللہ کی قسم میں نے اس کو خود دیکھا ہے اس نے اس طرح کیا ہے، بات ختم ہوگی، پانچویں قسم اس نے اپنے اوپر قسم لعنت کی ڈالی، اب عورت کا سزا ختم ہو جائے گی، اس کو رجم نہیں کیا جائے گا۔ عورت کیا کرے گی؟ وہ چار گواہیاں دے گی، شہادات باللہ، اللہ کی قسم میں نے یہ کام نہیں کیا، اللہ کی قسم یہ کام نہیں کیا، انہ، بے شک یہ جو اس کا خاوند ہے، لمن الکاذبین، البتہ جھوٹوں میں سے ہے، یعنی اپنے نہ کرنے کی تصدیق کرے گی، چار قسمیں اٹھائے گی اور کہے گا میرا خاوند جھوٹ بول رہا ہے، یہ جھوٹوں میں سے ہے۔
والخامسۃ پانچویں قسم ان غضب اللہ بے شک اللہ کا غضب ہو علیہا اس عورت پر، وہ خود کہے گی کہ اگر میں جھوٹ بول رہی ہوں تو میرے اوپر اللہ کا غضب ہو، یعنی اللہ دنیا میں مجھے سزا دے دے، یہ وہ قسم اٹھائے گی پانچویں۔ ان کانا اگر وہ ہو من الصادقین سچوں میں سے، اگر وہ کون؟ اس کا خاوند، یہ قسم پانچویں اٹھائے گی۔ جس طرح اس نے قسم اٹھائی تھی نا کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو، پانچویں قسم یہ اٹھائے گی اگر میرا خاوند سچا ہے اور میں جھوٹی ہوئی تو مجھ پر اللہ کا غضب آ جائے، اللہ کا عذاب اس دنیا میں ہی آ جائے، یہ وہ قسم اٹھائے گی، لعنت بھی ہوگی ساتھ غضب بھی ہوگا۔ آخری آیت ولولا اور اگر نہ فضل اللہ اللہ کا فضل ہوتا علیکم تم پر ورحمتہ اس کی رحمت، اگر اللہ کا فضل اس کی رحمت نہ ہوتی تو کیا ہوتا؟ یعنی یہ معاملہ اللہ نہ قانون بناتے لعان والا تو لڑائی جھگڑے ہوتے، خون ریزی ہوتی، فساد ہوتا، خاوند بیوی کو قتل کر دیتا، بیوی کی ورثاء خاوند کو قتل کر دیتے، تو خون ریزی ہونی تھی نا، جھگڑا ہونا تھا۔ تو اللہ نے دنیا میں اس خون ریزی کو، جھگڑے کو، لڑائی کو ختم کرانے کی قانون بنا دیا لعان کا، بھی کوئی ایک فیصلہ نہیں کر رہا تو یہ قانون بنا دو، اللہ پہ چھوڑ دو، اللہ جانے اور وہ جانے۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو اللہ فرماتے ہیں یہ اللہ کا فضل ہے تم پر، اللہ کی رحمت ہے کہ تمہارا معاشرہ خون ریزی سے بچ گیا، بہت بڑے حادثات سے بچ گیا اللہ کے اس قانون، شرعی قانون بنانے کی وجہ سے۔ وَأَنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ تعالیٰ تواب بخشنے والا ہے، حکیم اور حکمت والا ہے۔ پھر دیکھ لیں کہ ترجمہ آخری دفعہ والذین یرمون اور وہ لوگ، یرمون کا معنی پھینکنا ہوتا ہے لیکن لفظی معنی پھینکنا ہے، معنی مفہوم کیا ہوتا ہے کہ تہمت لگانا، یہ لفظ تہمت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ والذین یرمون ازواجہم اور وہ لوگ جو اپنی بیویوں پر تہمت لگاتے ہیں، الزام لگاتے ہیں، ولم یکن لہم اور ان کے پاس نہیں ہے شہداء گواہ، چار گواہ بھی نہیں ہیں لیکن تہمت لگا رہے ہیں، الا انفسہم مگر بذات خود، یعنی ان کے نفس، خود انہوں نے دیکھا ہے، گواہ ان کے پاس نہیں ہے۔ فشہادۃ احدہم ان میں سے ایک پر ہوگی گواہی، اربع شہادات چار گواہیاں، باللہ اللہ کے ساتھ، یعنی اللہ کے نام کی وہ قسم اٹھائیں گے، انہ لمن الصادقین کہ بے شک وہ سچوں میں سے ہے، یعنی میں سچ کہہ رہا ہوں، اس نے یہ کام کیا۔ والخامسۃ پانچویں قسم ہوگی ان لعنت اللہ علیہ کہ اس آدمی پر، یعنی اپنے اوپر وہ لعنت کرے گا، کہ پانچویں قسم اللہ کی اس پر لعنت ہو، ان کان من الکاذبین اگر وہ جھوٹوں میں سے، یعنی اگر وہ جھوٹ بول رہا ہے نا تو اللہ کی لعنت ہو اس پہ۔ وَيَدْرَوْ ہٹ جائے گا، عنہا اس سے، عنہا کی ضمیر مؤنث ہے، عورت اس کی بیوی کی طرف، فی الوقت اس سے ہٹ جائے گا العذاب عذاب، یعنی سزا فی الوقت اس پہ نہیں لاگو ہوگی جو رجم کی بنتی ہے۔ ان تشہدہ یہ کہ وہ گواہی دے، اربع شہادات باللہ چار گواہیاں اللہ کے نام کی، کیا کرے؟ چار قسمیں اٹھائے، کیا کرے گی؟ چار قسمیں اٹھائے گی، انہ کہ بے شک وہ کون؟ اس کا میاں، اس کا خاوند، لمن الکاذبین البتہ وہ جھوٹے میں سے ہے، جھوٹ بول رہا ہے، میں سچی ہوں۔ والخامسۃ اور پانچویں قسم اٹھائے گی، ان غضب اللہ علیہا اس پر اللہ کا غضب ہو، کس پر؟ اس عورت پر، ان کان من الصادقین اگر اس کا خاوند سچوں میں سے ہے۔ ولولا فضل اللہ علیکم اور اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تم پر، ورحمتہ اس کی رحمت، وان اللہ تواب حکیم اور اللہ رب العزت توبہ قبول کرنے والا اور حکمت والا ہے۔ لعان کا مسئلہ سمجھ آ گیا؟ ترجمے سے بات کلیئر ہو جاتی ہے سیدھے لفظوں میں کہ اگر خاوند بیوی کا آپس میں اختلاف ہو گیا ہے، اور اختلاف اس معاملے میں، ہر معاملے میں لعان نہیں ہوگا، لعان صرف خاوند بیوی کا زنا کے معاملے میں، کہ خاوند نے کہتا کہ میری بیوی نے یہ کام کیا ہے تو نہیں مان رہی، اور اس نے دیکھا بھی ہے یا نہیں بھی دیکھا یا الزام لگا رہا ہے، کوئی بھی معاملہ ہے، معاملہ حل ہونا ہے، اصول کیا ہے کہ ہاں لعان ہوگا، 5 قسمیں ہوں گی، پہلی 5 قسمیں پہلے مرد اٹھائے گا کہ اللہ کی قسم میں نے اس کو دیکھا، اس نے یہ کام کیا ہے، 5ویں قسم اپنے اوپر لعنت کرے گا، چوتھی پھر بیوی جو ہے سب کے سامنے بیٹھ کر 4 قسمیں اٹھائے گی کہ اللہ کی قسم میں نے یہ کام نہیں کیا، 5ویں قسم یہ اٹھائے گی کہ اللہ کا غضب ہو، اللہ کی پکڑ آ جائے میرے اوپر اگر میں نے یہ کام کیا ہو، اگر میرا کام سچ ہو۔
ٹھیک ہے، تو پھر کیا ہوگا، اس لعان کے بعد ان کی جدائی کروا دی جائے گی، ان کا نکاح ختم ہو جائے گا، وہ اکٹھے نہیں رہ سکیں گے، سمجھو طلاق ہوگی، یہ طلاق ہوگی، بات ختم ہو جائے گی، پھر وہ اکٹھے نہیں رہ سکیں گے، معاملہ ہی بہت بڑا ہے نا، تو الگ ہو جائیں گے۔ تو آخر میں اللہ نے پھر ایک بات کی ہے، پہلی بات تو یہ کہ شہادات باللہ، اللہ نے کہا کہ اللہ کے نام کی قسم اٹھانی، کسی اور کی نہیں اٹھانی۔ آج ہمارے معاشرے میں یہ بہت بڑی بات ہے، کوئی ماں کے سر، وہ کہتے ہیں ماں کے سر پہ ہاتھ رکھو جی، یا ماں کو بیٹے کے سر پہ ہاتھ رکھو، اس کا مطلب قسم لینا ہوتا ہے، یہ گناہ ہے، یہ غیر اللہ کی قسم بنتی ہے، غیر اللہ کی قسم جائز ہی نہیں ہے۔ قسمیں صرف دو جائز ہیں، کون سی؟ پہلی اللہ کے نام کی، دوسری قرآن کی قسم اٹھائی جا سکتی، کیونکہ قرآن اللہ کی صفت ہے، قرآن اللہ کی صفت ہے، اللہ کی کلام ہے، اللہ کی صفات کی قسم، اللہ تو قہار ہے، تیرے قہار ہونے کی قسم، تو رحمان ہے، تیرے رحمان، اللہ کی صفات ہے نا، تو قرآن کلام اللہ ہے، اللہ کی کلام کی قسم، قرآن کی قسم، اس سے ہٹ کر کسی نبی ولی پیر فقیر غریب امیر ماں باپ کی کسی کی بھی قسم اٹھانا جائز نہیں، بدعت اور شرک اور گناہ ہے، غیر اللہ کی عبادت میں آتا ہے، قسم ایک عبادت ہے نا، اس لیے اس کو مذاق نہیں بنانا چاہیے، اس کو مذاق نہیں بنانا چاہیے، تو اللہ کے نام کی قسم ہے۔ دوسری بات اللہ فرماتے ہیں آخری آیت میں کہ ان اللہ تواب حکیم، اللہ توبہ قبول کرنے والا اور حکمت والا ہے۔ اگر احساس ہو گیا ہے کہ قسمیں اٹھانے کے دوران یا اس سے پہلے معاملہ اتنا بڑھ گیا ہے، یا کسی بھی وقت کہ یار یہ ہم نے غلط کیا ہے، خاوند کو بیوی کو، اس کو الگ تو کرا ہی دیا جائے گا نا، دوبارہ وہ نہیں ملیں گے، لیکن توبہ کر سکتے ہیں، توبہ کر سکتے ہیں، اللہ کہتے ہیں توبہ کر لیں، اللہ معاف کرنے والا ہے، یعنی پردے پہ ڈالنے والا ہے نا اللہ معاف کرنے والا ہے۔ عورت کی توبہ کیسے ہوگی؟ مرد کی توبہ تو استغفار توبہ اللہ سے معافی مانگ لیں، اگر پتہ چل گیا اعتراف کرے گا بعد میں کہ جی میں نے غلط قسمیں اٹھائی تھی، جھوٹ بھی بولا تھا، کہیں اللہ کا غضب نہ آ جائے، اس کو احساس ہو گیا ہے تو قسموں کا کفارہ دے گا، قسم کا کفارہ دے گا، اور تہمت کی اسے 80 کوڑے لگائے جائیں گے، تہمت کے 80 کوڑے لگائے جائیں گے۔ اور عورت کی سزا کیا ہوگی؟ عورت مان جاتی ہے کہ میں اللہ کا غضب، احساس ہو جاتا ہے نا بس اوقات میں، تو اس کو رجم کیا جائے گا، کیونکہ وہ شادی شدہ، اس نے زنا کیا تھا، اس نے اپنے گناہ کا اعتراف کر لیا ہے، تو اس کو کیا ہوگا؟ رجم کیا جائے گا، اگر شرعی عدالت ہے تو۔ اس وقت تو نہیں ہے نا، اس وقت تو نہیں ہے، اس وقت صرف توبہ ہی رہ گئی، اس وقت صرف توبہ رہ گئی ہے، کیونکہ شرعی عدالت نہیں ہے، شرعی قانون نہیں ہے، یہاں شرعی عدالت نہ ہو بھی صحیح، شرعی قانون پہ عمل کیا بھی جائے تو پوری زندگی برباد ہو جاتی پورے خاندان کی، قبیلے کی، اس لیے یہاں خاموشی سے توبہ ہے، معافی ہے، باقی معاملہ قیامت کے دن اللہ جانے اور وہ جانے، ٹھیک ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا کہ تواب، اللہ توبہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے میں، کسی بھی لمحے احساس ہو گیا ہے اپنے گناہ کا اعتراف ہے کہ یار قیامت کو دن جواب دینا پڑے گا، یا اس سے بڑا دنیا میں عذاب کوئی آ جائے، پکڑ آ جائے، تو احساس ہو جائے، بندہ ڈر جاتا کسی وقت، تو اللہ سے معافی مانگ لے۔ حکیم حکمتوں والا ہے کہ اس نے یہ معاملہ دنیا سے چھپا دیا ہے، ایک خاندان کی عزت رکھنے کے لیے، ایک معاشرے میں اس کو زندہ رہنے کے لیے، جھوٹا بھی ہے پھر بھی وہ زندہ رہ سکتا ہے، ایسے انسان، ایسے مسلمان وہ زندہ رہ سکتا ہے، قیامت کا معاملہ تو پھر ہے ہی ہے نا، یعنی دنیا میں انسان کو، خصوصاً مسلمان کو، اللہ نے گناہ گار ہونے کے باوجود بھی پردہ ڈال دیا ہے، کتنی بڑی حکمت ہے، اتنا بڑا گناہ ہے جس کی سزا رجم ہے، اس پہ بھی اللہ نے پردہ ڈال دیا کہ یار چلو ٹھیک ہے، بندہ ہے نا میرا، اس نے غلطی کر لی، تاکہ معاشرے میں اس کے خاندان کی عزت جس نے کرنا ہوتا ہے اس نے کرنا ہی ہوتا ہے، اس کو احساس ہو بھی جائے تو اس سے الزام تو ختم نہیں ہوتا نا ہمارا معاشرہ، لیکن پیچھے والدین کا معاملہ ختم ہو جاتا ہے، اصل میں والدین کے پلے کچھ نہیں رہتا، معاشرے میں رشتہ داروں کے پلے کچھ نہیں رہتا، اچھا فلاں نہیں، جس طرح ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے، تو اللہ نے اس چیز کو بھی پردے میں رکھ دیا ہے کہ بندہ اپنے رب سے تعلق قائم کر لے، اپنے رب سے معافی مانگ لے، تو بندہ دنیا میں نہیں گزار لے گا، آخرت کو جو معاملہ ہونا ہے ممکن ہے اللہ اس کو معاف کر دے، اس نے سچی دل سے توبہ کی تو اللہ تو معاف کرنے والا ہے نا،
کیونکہ شرعی عدالت نہیں ہے، شرعی عدالت ہوتی تو اس سے سزا وہ لے لیتی، اب شرعی عدالت نہیں ہے تو پھر سچی پکی سچی توبہ کریں، باقی معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ 5 قسمیں گھر والوں کے سامنے کھانی، لوگوں کے سامنے بات پھر بھی لوگوں کا تو پتہ چل گیا نا، بات ختم ہو جائے گی نا، پردہ رہ جائے گا نا، سچے جھوٹے میں گال کنفرم نہیں ہوگی وہ سچا کہ وہ سچا ہے۔ لوگوں کے سامنے اس لیے جائے گا کہ تاکہ کل کو کوئی خود کو فیصلہ غلط نہ کرے، کوئی اور قدم نہ اٹھائے، کوئی عورت کو مار دے، کوئی عورت بھی یہ کون سا معاملہ ہے، کسی کو کیا پتہ لگ بھی ہے کیا ہو جائے، نہیں ان کو پتہ ہوگا، یعنی جرم کو ختم کرنا نہیں شریعت نے، پیچھے سزا کیوں دی تھی، لوگوں کے سامنے 80-100 کوڑے کیوں لگائے جرم کو، یہاں بھی لیان جیسا معاملہ ہوگا تو ڈر تو ہوگا، یار وہ ان کا معاملہ ہوا تھا تو میرا معاملہ بھی لوگوں کے سامنے گیا تو کیا رہے گی عزت، اس ڈر سے جرم ختم کرنا نا تو جرم ختم ہو جاتا ہے، شریعت پہ عمل ہو تو جرم ختم ہوتے ہیں، جرائم ختم ہوتا ہی نہیں تو اس لیے جرم بڑھتے ہیں، کیا خیال ہے؟ مثلا لیان والا شرعی قانون ہو یہاں تو 1-2 فیملیوں کا ایسے معاملہ ہو جائے تو کوئی ایسے دوبارہ کرے گا نہیں کرے گا، یعنی ہر شریعت کے قانون نے جرم کے خاتمے کے لیے سد باب کے لیے اشارہ ہوتا ہے، پھر بھی عزت رہ جاتی، تھوڑا وقت گزرتا ہے بات ختم ہو جاتی، جب تک کلیئر ڈاؤٹ ہوتا نا یار پتہ نہیں وہ غلط تھا یہ غلط تھا، لوگ شیر مراؤ یار ہمیں کیا ہے، ہوتا نا یار پتہ نہیں وہ تھا، جب تک کنفرم نہیں ہوتا لوگ برا بھلا کہتے ہیں بھول جاتے ہیں، لیکن جب کنفرم ہو جاتا ہے معاملہ ہو جاتا ہے پھر وہ پوری زندگی کے لیے بات ختم نہیں ہوتی، ایسے ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ ہاں جی، تو اس لیے شریعت نے انسان کا بھلا سوچا ہے، اس کا فائدہ سوچا ہے کہ کسی نہ کسی ذریعے اپنی زندگی آرام سکون سے گزار سکے۔